اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ اسلامک اسٹڈی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد یاسر۔ دوستو، ہم اسلام کے ارکان پر بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے 2 رکن توحید اور نماز پر تفصیلی بات کی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ تک میری اچھی اسلامی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور ہمارے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رکنے کے ہیں۔ تو روزہ کا مطلب ہر اس چیز سے رکنا ہے جس کو اللہ پاک نے روزہ کی حالت میں منع کیا ہے۔ تو چلو دوستو، روزہ کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں۔ روزہ کی 6 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے فرض معین۔ دوستو، فرض معین وہ روزے ہیں جن کے لیے وقت متعین کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے، جن کے لیے سال کا 1 مہینہ متعین کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، دوسرے نمبر پر ہے فرض غیر معین۔ دوستو، فرض غیر معین وہ روزے ہیں جو فرض تو ہیں لیکن ان کے لیے وقت متعین نہیں کیا گیا۔ مثلا رمضان کے وہ روزے جو ہم کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ قضا کرنے پڑتے ہیں، تو وہ سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت وہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ وہ فرض تو ہیں لیکن ان کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے واجب معین۔ دوستو، یہ وہ روزے ہیں جن کے لیے بھی وقت متعین ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے عہد کیا ہے یا کوئی نظر مانی ہوتی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں فلاں مہینے کے فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ ایک وقت متعین ہو جاتا ہے جس کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو چوتھے نمبر پہ ہے واجب غیر معین۔ دوسرے یہ وہ روزے ہیں جن کے لیے وقت متعین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی عہد کرتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے ایک روزہ رکھوں گا، تو اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ یہ روزہ آپ سال میں کسی بھی وقت کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہیں مسنون روزے۔ دوستو، یہ وہ روزے ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر یوم عاشور کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور 6 نمبر پر ہیں مستحب روزے۔ دوستو، یہ وہ روزے ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو دوستو، روزے کی فضیلت پہ بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے مہینے کا بے چینی سے انتظار ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شدید گرمیوں کے روزے اور شدید سردیوں کی نماز بہت پسند ہے۔ اور اس مہینے کی برکت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اخلاص اور نیت سے اس میں عبادت کرے تو اللہ پاک اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے پورے مہینے رمضان میں قیام کرے
اور قرآن پڑھتا رہے اور قرآن سنتا رہے تو میدان محشر میں روزہ اور قرآن اس بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ اور دوستو رمضان اتنا بابرکت اور اجر و ثواب والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں صرف اگر آپ سحری کھائیں اور صرف افطاری کریں تو اس کا بھی بے حد اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو چلیں روزے کے مقصد پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوستو روزہ گناہوں سے روکتا ہے اور تقوی حاصل کرنے کا دوسرا نام روزہ ہے۔ تو چلیں روزے کی اہمیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان کے روزے ہوتے۔ اور روزہ دار کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور دوستو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ روزہ طبعی طور پر بہت فائدہ مند ہے۔ تو اب ہم روزہ ٹوٹنے کی وجوہات پر بات کر لیتے ہیں۔ دوستو روزہ کی حالت میں اگر کوئی بھی چیز گلے سے نیچے اتر جائے یا معدہ میں اور پیٹ میں چلی جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوستو اگر روزہ کی حالت میں آپ کو قے آ جائے اور آپ اسے واپس نگل لیں تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر قے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے دوران غرارہ کرتے وقت اگر آپ پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوستو اگر کوئی مریض بہت زیادہ بیمار ہو اور اس کو ہلاکت کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے جس کی قضا ہے۔ دوستو قضا روزے وہ ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی بنا پر یا کسی بھی شرعی وجوہات کی بنا پر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی قضا ہے کہ وہ آپ رمضان کے روزوں کے بعد یا آپ ٹھیک ہونے پر وہ روزہ پورا کریں گے۔ تو دوستو روزہ کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اب ہم روزہ کی نیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ نیت اصل میں دل سے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ دوستو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوستو رمضان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے بھرپور عبادت کیا کریں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو اس کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔